خوب یہ جملات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انتخاب کیا، چنا، جبکہ ابھی نہ خلقت رسول اللہ ہوئی اور نہ خلقت مخلوقات۔ قبل از مرحلہ خلقت خلائق و قبل از خلقت رسول اللہ انتخاب کیا، چنا۔ کل آپ کی خدمت میں اس قبلیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبل افق زمان میں انجام نہیں پایا، یہ عمل ایسا نہیں تھا کہ کئی صدیاں یا کئی ہزاریاں پہلے اللہ نے انتخاب کیا ہو اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد خلق کیا ہو۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ زمانہ جس کو ہم نے صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ زمانہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ اصل زمان کی حقیقت ہے، زمانہ موجود ہے، اور وہ جو موجود ہے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں، جو حقیقی زمانہ ہے اور جس سے ہمارا انس ہے، رابط ہے، جس زمانے کا تذکرہ ہماری گفتگو میں ہوتا ہے اور اپنے امور میں جس زمانے کو بیان کرتے ہیں، یہ موجود نہیں ہے، یہ توہم ہے ہمارا، اور تخیل ہے ہمارا کہ اس طرح کا ایک زمانہ پایا جاتا ہے جو شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے بھی ہیں، اس کے حصے بھی ہیں، ایک اس کا ٹکڑا ہفتہ کہلاتا ہے، ایک اس کا حصہ مہینہ کہلاتا ہے، ایک اس کا حصہ سال کہلاتا ہے، ایک بڑا حصہ اس کا صدی کہلاتا ہے۔ یہ ایک موہوم چیز ہے۔ حقیقی زمانہ موجود ہے جہاں تغیر ہے، زمانہ تغیر کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ بھی فلسفی تفسیر ہے زمانے کی۔ ایک تفسیر علامہ اقبال نے بعض بزرگوں سے نقل کی ہے، الوقت سیف، اسرار خودی میں ایک فصل علامہ اقبال نے ذکر فرمائی ہے، الوقت سیف۔ اشارہ کیا تھا کہ مشرب ناب میں کسی شمارے میں یا چند شماروں میں یہ گفتگو آ جائے گی، اگر آ گئی ہے پڑھ سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی شاید یہ بات نہیں آئی، چونکہ جاری ہے ابھی یہ بات، درس اسرار خودی کچھ وقفہ آیا اس میں، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ظاہراً یہ فصل جاری ہے ابھی۔ الوقت سیف، زمانے کی تین شکلیں ہیں۔ ایک شکل جو عام ہم سب کے ذہنوں میں ہے، یہی جس کو ماہ و سال میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک زمانہ اہل فلسفہ بیان کرتے ہیں اور ایک زمانہ اہل معرفت بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ مطلب جو ذکر کیا ہے، یہ معروف فرانسیسی فیلسوف جس کا فلسفہ کم ہے وہ عرفان زیادہ ہے، مانوی عرفان زیادہ ہے، برگسن، اس کا کلام ہے جو علامہ اقبال نے نقل کیا ہے۔ زمان کی بہت گہری تفسیر دو بزرگوں نے ذکر کی ہے، ایک صدر المتعلحین ملا صدرانی اور دوسری آئنسٹائن نے۔ تیسری جو شکل ہے زمانے کی، علامہ اقبال جس زمان کی بات کرتے ہیں وہ زمانہ تغیر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تغیر سے پیدا نہیں ہوتا۔ ارسطو و افلاطون و ابن سینا و فارابی اور دیگر اہل حکمت زمانے کو تغیر کا فرزند سمجھتے ہیں، نتیجہ تغیر ہے، جہاں تبدیلی ہے، جہاں کوئی شے حالتیں بدل رہی ہے، اپنی جگہ بدل رہی ہے، اپنی حالت بدل رہی ہے، اپنا رنگ بدل رہی ہے، اپنی بو بدل رہی ہے، اپنا حجم بدل رہی ہے، وہاں زمانہ ہے۔
یہ فلاسفہ کے نزدیک، حقیقی زمانہ وہاں ہوتا ہے. جیسے فلاسفہ کے نزدیک سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہاں ممبر کے اس دستے پر رکھتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کر کتاب پر رکھتا ہوں. ہاتھ نے حرکت کی ہے، ہاتھ کی جگہ بدل گئی ہے. پہلے یہ ہاتھ ممبر کے دستے پر تھا اور اب یہ ہاتھ اٹھ کر جگہ چھوڑ کر کتاب کے اوپر آ گیا ہے. یہ تغیر ہے، اسی کو حرکت کہتے ہیں. یہاں زمانہ، جتنی حرکت ہوئی ہے اتنا زمانہ پیدا ہوا، اور جو یہ حرکت تھمی ہے زمانہ بھی تھم گیا، ختم ہو گیا. حرکت کے ساتھ زمانہ پیدا ہوتا ہے، حرکت کے ختم ہونے سے زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نتھی ہے. یہ فلسفی زمانہ ہے. لیکن اہل معرفت کے نزدیک زمانہ، یا وہ مطلب جو صدر المتعلہین نے اور آئنسٹائن نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ زمانہ وجود کا ایک پہلو ہے، ایک ڈائمنشن ہے ہستی کا. یہ بات آپ جانتے ہیں، مادری زبان زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں قرآنی زبان سے و علمی زبان سے، کہ جتنے اجسام ہیں یہ 3 ڈائمنشنل ہیں، آپ جن سے آشنا ہیں. لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. ہر جسم کے یہ 3 پہلو ہیں، 3 ڈائمنشن ہیں. صدر المتعلہین اور آئنسٹائن کا کہنا یہ ہے کہ نہ، ہر شے جو جسمانیت رکھتی ہے یہ 3 ڈائمنشنل نہیں ہے، بلکہ یہ 5 ڈائمنشنل ہے. اس کے 5 پہلو ہیں. ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک گہرائی ہے، ایک اس کے پہلو کا نام مکان ہے، اور ایک اس کے وجود کے پہلو کا نام زمان ہے. زمان اس کا ایک ڈائمنشن ہے. اور علامہ اقبال جس زمان کی بات کر رہے ہیں وہ وجود کا ایک پہلو ہے، ایگزسٹینشنل ہے. نہ کہ سورج اور زمین کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے، ہر شے کے وجود کے اندر ہے زمان، اندر ہے، اس کی ہستی کے اندر ہے. اور اس لیے علامہ اقبال نے یہ توجہ فرمائے، اسرار خودی میں یہ موضوع بیان کیا ہے. خودی کو پہچانو، اپنی خودی کی تربیت و خودی کی تشکیل میں ایک اہم موضوع وقت کی پہچان ہے. اگر آپ وقت پہچانتے ہو خودی بنا سکتے ہو، اپنی شخصیت حقیقی بنا سکتے ہو. اگر وقت کی پہچان نہیں ہے، آپ خود گم کردہ ہو، خود فراموش ہو، خود ناشناس ہو. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور جب اپنی خود کی پہچان کرو گے، آپ کو اپنے خود کے اندر ایک زمان بھی نظر آئے گا. وہی آپ کی حیات ہے، وہی آپ کی زندگی ہے. ان بزرگوں کے نزدیک یہ ہے حقیقت زمان، اور جس کو آپ ڈائمنشن کہتے ہیں